اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 60 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 61 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور اذا جب جاؤ آئیں کم تمہارے پاس قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وقد اور قد تحقیق داخل ہوئے، حالانکہ واو حالیہ ہے یہاں پہ، حالانکہ اس حال میں کہ وہ داخل ہوئے بالکفر کفر کے ساتھ، وہم اور ہم وہ قد تحقیق خرجو نکلے چلے گئے بھی بے سے ہی اس کے ساتھ، یعنی اسی کفر کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما بے سے ما جو کانو تھے یکتمون وہ چھپاتے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب تمہارے پاس آئیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وقد دخلوا بالکفر حالانکہ وہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے، وہم قد خرجوا بھی اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکلے چلے گئے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور ترا تو دیکھے گا کثیرن بہت سوں کو منہم من سے ہم ان میں سے یسارعون سرعت سے ہے وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم فی میں الاسم گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمْ اور عقل کھانا ہم ان کا السحت حرام ہے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ ضرور بئس برا ہے ما جو کانو تھے یعملون وہ جو عمل کر رہے ہیں کتنا ہی برا ہے، ضرور برا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سوں کو وہ جلدی کرتے ہیں گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کا کھانا حرام ہے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون کیوں بھلا اگر لا نہیں ینہا وہ منع کرتے ہم انہیں وہ منع نہیں کرتے۔ ربانیون کہتے ہیں اللہ والوں کو، درویشوں کو، مشائخ کو، اللہ والے ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ والاحبار اور ان کے علماء، ان قولہم ان سے قول بات ہم ان کے کہنے کے الاسم گناہ سے، واکلہم السحت اور ان کا کھانا حرام، لبئس ما کانوا یصنعون اور بہت ہی برا ہے ضرور بئس برا ہے ما جو کانو تھے یصنعون وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو کرتے تھے بہت ہی برا تھا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار کیوں انہیں منع نہیں کرتے اللہ والے اور درویش اور علماء، ان قولہم اور ان کے کہنے سے، الاسم گناہ ان کے گناہ کہنے سے، ان کے گناہ کرنے سے، ان کی گناہ کی باتوں سے، اور واکلہم السحت اور حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ لبئس ما کانوا یصنعون بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔
دیکھیے تفسیر کی طرف کہ ہم مسلسل یہی پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ جو یہود ہیں، یہ جو اہل کتاب جو نہیں مانتے ہیں، منافق بن گئے ہیں، ان کا حسد جو ہے وہ صرف بغض کی بنا پر ہے، ضد میں آ کر انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں منافقوں کی ایک اور بد خصلت بیان کی جا رہی ہے کہ ظاہر میں تو وہ مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے باطن کفر سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ تیرے کفر کی حالت میں تیرے پاس آتے ہیں اور اسی حالت میں تیرے پاس سے جاتے ہیں، تو تیری باتیں، تیری نصیحتیں ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ بھلا یہ پردہ داری انہیں کیا کام آئے گی؟ جس سے ان کا معاملہ ہے وہ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید اس پر روشن ہیں، وہاں جا کر پورا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ گناہوں پر، حرام پر اور باطل کے ساتھ لوگوں کے مال پر کس طرح چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کے اعمال نہایت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے اولیاء اللہ یعنی عابد و عالم اور ان کے علماء انہیں ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ دراصل ان کے علماء اور پیروں کے اعمال بدترین ہو گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء اور فقراء کی ڈانٹ کے لیے اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم میں سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے۔ یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم، برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا، نہ تمہارے موت کو قریب کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں ہے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ہی آئے گا۔ ابن ماجہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا جائے اور ہم کیوں کریں، اور ہم کریں گے تو ہم ہی پھنس جائیں گے، ہم منع کریں گے برائی سے تو ہم اسی کے وبال میں آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ان سے پہلے ہماری پکڑ جو اللہ کرے گا اس کا کیا ہی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔